اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 106 سے 112 تک جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ہم منسوخ کرتے ہیں آیات یا بھلا دیتے ہیں، ہم بھیج دیتے ہیں بہتر اس سے یا اس کے برابر، کیا تجھے معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہر شے پہ قادر ہے۔ ہم پچھلی جو آیات پڑھ رہے تھے اس میں ہم اس کو دیکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں اور نہ مشرکوں سے اس بات کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی نیک اچھی بات اترے، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت سے جس کو چاہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اسی کی ساتھ ہم یہ والی آیت بھی اسی کے اس میں بات ایک ہی چل رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طرح کیریکٹر میں، ان کی علم میں، ان کی کہیں بھی کوئی نقص نکال سکتے، کوئی غلطی نکال سکتے، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگ جو ان کو پرابلم تھا کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے، یہودی ہوں مشرکین ہوں، کہ آپ کو کے طرف یا مسلمانوں کی طرف کوئی بھی خیر اللہ کی طرف سے آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو حسد، جس کو حسد ہو جاتا ہے وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا دراصل۔ تو جب انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے نا، تو اللہ کی پھر کیا ہوتا ہے، مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے تو اس کا فضل اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتا ہے، اس پہ چھا جاتا ہے، اور جو ہے ساتھ اس کے جو ہے اگر کوئی ساتھ اس کی زیادتی کرتا ہے اور پھر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے۔ مگر جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، خود سے اپنی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، لوگوں پہ تہمت لگانا، جھوٹ بولنا، عیب لگانا شروع کر دیتے، تو اللہ کی مہربانی سے نا وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ تو جس طرح سے بھی ان کی عادت تھی نا کوئی ان کے اندر پرابلم یہ تھا کہ اسلام کی کمزوری پکڑیں، ہے نا، اسلام کی کمزوری وہ تلاش کرتے رہے۔ جیسے کہ پہلے وہ تھے کہ اب جیسے قرآن آ گیا تو اس کی کوئی نہ کوئی ایک اس کی کمزوری کو پکڑو، اور پھر پہلے توریت تھی اس میں وہ لوگ رد و بدل کرتے تھے۔ اللہ نبی جتنے بھی آئے آپ نے دیکھا انہوں نے کس طریقے سے ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیا، اور اللہ کی شریعت کو تبدیل کرنے کا کتنے انہوں نے طریقے کرے۔ تو اب آگے کی آیت میں یہی سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو ہیں وہ کہتے ہیں جو ہم منسوخ کرتے ہیں آیات یا بھلا دیتے ہیں، ہم بھیج دیتے ہیں بہتر اس سے یا اس کے برابر، کیا نہیں تجھے معلوم کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ نسخ کہتے ہیں کسی چیز کو مٹا دینا، دوسری چیز لکھ دینا، یعنی کہ لکھنا، لکھی ہوئی چیز، نسخہ، آپ لوگ نسخہ سمجھتے ہیں نا، جو ڈاکٹر کا پرسکرپشن ہوتا ہے، نسخہ لکھی ہوئی چیز، یعنی کہ لکھنا اور مٹانا ایک ہی ٹائم میں دو اپوزٹ اس کے میننگز اس کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہودی جو ہے نا مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے اور ان کے اندر ان کے ایمان کو جو ہے نا کمزور بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، جب قرآن حضرت موسیٰ کو خدا کا پیغمبر مانتا ہے، توریت کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے، تو توریت کی شریعت کو بدلنے کا، اس کے احکامات کو بدلنے کا کیا مطلب ہے، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کیونکہ جب قرآن آیا تو آپ کو پتہ ہے نا نیو شریعت آئی، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، آپ جانتے کہ انہوں نے کس قدر چینجز کر لیے تھے۔ تو قرآن اب جو فائنل ریویل تھا تو وہ پورے طریقے سے آ رہا تھا، اب وہ ان کو برداشت نہیں تھا کہ ان کی کتاب میں رد و بدل ہو رہا تھا۔
تو اب وہ اسی قسم کے وسوسے جو ہے نا مسلمانوں کے دل میں ڈالتا ہے. جب تمہارا قرآن توریت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، موسیٰ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ توریت کو بدلا جا رہا ہے؟ اور اسی طرح وسوسے ڈالتے، کیا اب اللہ تعالیٰ کیا نعوذ باللہ کوئی ایکسپیرینس لیں گے اپنی غلطیوں سے؟ ہوتا ہے نا ایک انسانی کمزوری ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز لکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ ارے یہ غلطیاں ہو گئی تھیں، تو اب دوسری کتاب لکھتا ہے کہ بھائی یہ غلطیاں ہو گئی تھیں تو میں اس کی ترتیب کرتا ہوں، اس کو میں صحیح سے فکس کر کے نیو ایڈیشن آتا ہے. تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کیا اب اللہ تعالیٰ اپنے ایکسپیرینس، اپنی غلطیاں محسوس ہو رہی ہے اللہ کو جو وہ چینج کر کے نعوذ باللہ کوئی نیا ایڈیشن دے رہا ہے؟ تو اس قسم کی باتیں کر کے یہودی مسلمانوں کو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا بدگمان کرتے تھے. تو اور کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں میں ویکنس پیدا ہو جائے، ان کا ایمان جو ہے کمزور ہو جائے. تو قرآن نے ان کا یہ جواب دیا ہے کہ توریت کا جو قانون جو بھی ہٹایا جائے گا، جو بھی چیزیں ہٹائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز لے کے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بھیجتے ہیں بہتر، اسی کے برابر یا تو لائیں گے یا اس سے اچھی لائیں گے. جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں. تو اللہ کا قانون ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی شریعت کو بدلتا ہے وہ جیسے جیسے حالات آتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے نا. اور تو اس حساب سے جو ہے نا اللہ اپنی حکمت سے نیو شریعہ آتی ہے. جیسے جیسے انسانیت، ہیومینٹی جو ہے نا میچیور ہوتی چلی جاتی ہے نا، میچیورٹی آتی جاتی، اس لحاظ سے جو ہے چینجز آتے ہیں. پہلے کہ آپ دیکھیں گے جتنے نبی تھے ان کی قوموں کو زیادہ تر معجزے دکھائے گئے تھے، ہے نا. ان کی منٹیلیٹی کے حساب سے، وہ زمانے کے دور کے حساب سے جو مناسب تھا اللہ نے ان کو وہ چیزیں دکھائیں. پھر جیسے جیسے دیکھیے عقل میچیور ہوتی چلی گئی، انسانیت میں میچیورٹی آ گئی، تو اللہ نے قرآن جیسی چیز اتاری تاکہ غور و فکر کرو. یعنی کہ کوئی معجزہ نہیں آیا جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور باقی نبیوں کے ساتھ، بلکہ اللہ نے چیلنج کر دیا عقل کو، کیونکہ عقل کو چیلنج کر دیا کہ اب تم غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانو اور اللہ کی عبادت کرو. تو وہ یہ جو ہے اہل کتاب نے جو ہے اپنی کتاب کے بارے میں جو سارے احکامات، آپ کو پتہ ہے ہر کچھ بہت چینج کر چکے تھے. انہوں نے پردہ ڈال دیا تھا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. بعض احکام کو تو انہوں نے بالکل ہی ریموو کر دیا تھا. صحیح ٹھیک بات کرنا، تلاش کرنا بہت مشکل تھا. تو قرآن جب نازل ہوا تو اللہ نے تمام یہ بدعات کو جو انہوں نے ختم کر دی تھی، نئی نئی چیزیں شروع کر دی تھی، ان کو ختم کر کے نئی چیز آئی اور ٹھیک بات نازل کرنی شروع کی. اس لیے بعض احکام کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہی ختم کر دیا، توریت کی شریعت کو بدل دیا. اور آپ کو پتہ ہے نا ہر نبی کی اپنی شریعت ہوتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی اپنی شریعت تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ شریعت ختم ہو گئی اور رسول اللہ کی شریعت کو اب قیامت تک مانا جائے گا. تو پھر توریت کی شریعت بدل گئی. تو وہ ایک طرف کہتے دیکھو لوگوں کو، جیسے میں نے آپ کو کہا نا بدگمانی کہتے کہ دیکھو اللہ کی کتاب ہے اور پھر اس میں کیوں چینجز کر رہے ہیں؟ جب توریت اللہ کی کتاب ہے تو بھی تم کیوں چینجز کر رہے ہیں؟ تو ان کے اس جو آرگیومنٹ تھا، جو اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ بتاؤ ان کو کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی مرضی ہے، وہ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز لاتا ہے نا. اگر تم اللہ اور اس کی ہدایت کو سب کچھ سمجھتے ہو تو ہر کوئی بڑی بات نہیں. اگر تم اللہ کو سب کچھ سمجھتے ہو، اللہ کی ہدایت کو سمجھتے ہو، تو تمہیں کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ تمہاری نزدیک بات یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ جو شریعت، جو یعنی کہ توریت، جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تمہیں دی گئی ہے، اللہ کو کوئی حق نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ اس میں کوئی چینجز کر سکے. تم نے خود ہی کو نا اللہ کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ لیا، نہیں کہ بس وہ تم جو کہو گے بس وہی صحیح ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ مالک ہے. نہیں، تم سمجھتے ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو اگر اللہ کچھ تبدیلی، کچھ چینجز کر رہا ہے تو اس کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ جیسے جیسے میں نے آپ کو کہا نا حالات ہیں، زمانے ہیں، اس کے مطابق
بات ہوگی، اور جن احکامات کو تم نے مٹا دیا ہے، مثلاً فار ایگزامپل آپ کو پتہ انہوں نے نماز کے طریقہ کیا کر لیا ہے نا، اور روزے بھی وہ لوگ کس طرح رکھتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں، انہوں نے مشرکین نے حج کے طریقے کیا اپنا لیے تھے ہے نا، اور وہ لوگوں نے تو بیت اپنے خانہ کعبہ سے ہی تعلق کو کس طرح سے تبدیل کر دیا ہے اپنی توریت میں، آپ یہ بھی جانتے ہیں۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، تو انہوں نے تمام چیزوں کو جو چینجز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ نے اس کو تمام چیزوں کو دوبارہ ٹھیک طریقے سے ہمیں بتایا، اور ہمارے رسول اللہ نے ہمیں کر کے دکھایا نا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم یاد رکھو کہ تم تم نہیں جانتے تھے، پر اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو لہٰذا تم اعتراض کرنا، تم کو آرگیومنٹ کرنا بند کرو، اپنے اعتراضات کی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو سمجھنے کے لیے کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو چلو ٹھیک ہے، مگر یہ اعتراضات مت کرو، آرگیومنٹ نہیں کرو، کسی کے اندر تم عیب ڈھونڈیں گے تو اس سے کیا ہوگا، تمہاری دل کی روح جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی۔ تو تمہیں یعنی کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، یعنی تمہیں کتاب دے کر اللہ کوئی وہ نہیں ہوگا کہ بس میں نے یہودیوں کو کتاب دے دی اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے گا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس آیت سے؟ اصل میں لوگوں کا امتحان ہے یہ، یعنی کہ جو شریعت بدل رہی ہے، جو احکامات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہم لوگ حکم یعنی کہ جو ہم اپنے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، ہم آنکھ بند کر کے اس کو فالو کرتے ہیں، یا اللہ کے ہم سرونٹ بنتے ہیں، اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہیں، یہ ہے اصل۔ تو ان کو بھی یہی مسئلہ تھا، اور ہم کو بھی اس چیز پہ سے یہی سبق سیکھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 107 ہے، کیا نہیں تجھے معلوم کہ اللہ اس کے لیے سلطنت آسمان اور زمین ہے، نہیں تمہارے لیے سوا اللہ کے حمایتی اور مددگار، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اللہ کے سوا حمایتی اور مددگار۔ تو اب یہود جو ہیں، جو سادہ سیدھے سادے مسلمان ہیں، ان کے دل میں جیسے میں آپ کو بتایا ان کا دل خراب کرنا چاہ رہے، وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے، کیونکہ اب اندازہ ان کو ہو گیا تھا نا کہ توریت کے جو احکامات اب چینجز ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کی شریعہ اب نازل ہو چکی ہے، قرآن اب ہوگا، اور ان سے جو ہے جو آنرشپ تھی وہ اب ان سے چھین لی گئی ہے، تو اس لیے وہ اور زیادہ مسلمانوں کی حسد کی وجہ سے بدگمانی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ ان سے اب ان کا جو بھی ان کے سارا اپنا پاور تھا وہ ختم ہو رہا ہے، تو یہ غم اور یہ غصہ ان کو جو ہے نا کھائے جا رہا تھا، تو ان کے دل کی بات اللہ نے سامنے لے آئی اور جواب دیا، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، اسی کو تمام کنٹرول ہے، اسی کا تمام اختیار ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما لیتا ہے۔ ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا کنٹرول ہے، وہ جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ تو اب اس کی حکمت یعنی کہ اس کا وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری جگہ اب دوسروں کو یہ ذمہ داری دی جائے، دوسری امت کو لایا جائے، نہیں کہ تم تو فیل ہو گئے، اب دوسری لایا جائے، اور تمہاری کوئی مددگار اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے، یاد رکھو۔ تو وہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے، اللہ ہے جو بادشاہ، جو چاہے کرتا ہے، جیسے چاہے اپنی شریعت دے گا، جیسا چاہے وہ موڑے گا، جیسا چاہے وہ تبدیل کرے گا۔ تم پوچھنے والے ہوتے کون ہو، ہے نا؟ تم اس کا فیصلہ نہیں مانو گے تو کیا ہوگا، تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوگے نا۔ اگر اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اگر تم آرگیومنٹ کرتے ہو، اللہ کی شریعہ کو نہیں مانتے جو اب اللہ دے رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوگا، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا پھر کوئی نہ دوست ہوتا ہے، نہ کوئی مددگار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اہل کتاب تم اپنے رویوں کو ٹھیک کرو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ ہو جو، یا ہم مسلمانوں سے بھی کوئی اللہ کے آگے اعتراض کرتا ہے قرآن کے احکامات میں، تو ان کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ جب بات سمجھ آ گئی ہے تو تمہارے علم کیا تھا، جب انسان سمجھنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کی آیت کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو جب ہم یہ والا اپنا مزاج بناتے ہیں نا، یہ ہم اپنا سوچ ایسی بناتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنیں گے۔ جب ہمارے دل کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے علم میں
اضافہ ہوتا ہے، ہمارے عمل میں نظر آتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے اپوزٹ کریں گے کہ ہم اعتراضات کریں گے، اس پہ میخ مخیخ نکالیں گے، ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا کہاں لکھا ہے کیا ہے، اس قسم کی بات کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، ہماری جو زبان، ہمارا دل، دماغ، روح، سب ہماری جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ شیطان کے کنٹرول میں جا رہی ہے۔ تو اللہ کے دین سے ہمیں کیا ہوگا، اس پھر کیا ہوگا، جو اس قسم کی حرکتیں کرے گا، اعتراض، تو وہ اللہ کے دین سے محرومیت ہے اس کی، وہ محروم ہونے لگے گا، اور پھر اللہ بھی اس کو اپنے قریب نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ان کو یہ نعمتیں عطا کرتے ہیں جو قدر کرتے ہیں۔ یہ نعمتیں صرف انہی کو ملتی ہیں جو واقعی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ تو آسمان اور زمین سب اللہ کا ہے، اور یہ قرآن بھی اسی کا ہے، وہ اسی کی مرضی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تو عافیت دیکھیے اسی میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو سلنڈر کر دے، جھکا دے، ورنہ قیامت میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اب ہے آیت نمبر 108، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے ان سے پہلے موسیٰ سے سوال ہو چکے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو اب یہاں پہ پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کی بات چیت کا مطلب بات ہو رہی ہے، اس آیت میں اللہ کے رسول اور موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہود کے جیسے وہ کمزور مسلمانوں پہ وہ پریشر ڈال رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں پہ جو اثر ہو رہا تھا، کمزور مسلمانوں پہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا کرتے، طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ جب وہ پیچھے سے پریشر آتا تھا تو وہ رسول اللہ کے پاس جا کے وہ بھی طرح طرح کے سوال کرتے تھے، جیسے وہ اہل کتاب حضرت موسیٰ سے کرتے تھے، یہ ایمان اور ہدایت کا طریقہ نہیں۔ اللہ نے کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ تم بے جا کے بلا وجہ کے سوالات اپنے رسول کو جا کے پریشان کرو۔ تو اب مومنوں کو، یہودیوں کو، دونوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، کتنی کیسی کی، آپ سب جانتے ہیں کہ کس قدر وہ لوگ کیا ایٹیٹیوڈ رکھتے تھے۔ بجائے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، ان کی قدر کرتے، سوال پہ سوال، بیکار کے سوال کرتے جس کا نہ کوئی سر ہوتا نہ پیر ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے احکامات پہ ان کو، یعنی کہ وہ اتنا کراس کوسچنس کرتے تھے کہ کسی طرح ان کو اللہ کے احکامات پہ نہ چلنا پڑے۔ حضرت موسیٰ کہیں اچھا بھائی جاؤ جو تمہاری مرضی ہے کرو، یعنی کہ اتنا پریشان کرو کہ وہ کہ میری جان چھوڑو والی بات۔ تو مثلاً فار ایگزامپل ہم نے گائے کا قصہ پڑھا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، بات تو یہ تھی نا کہ سمپل سی گائے ذبح کر دو، مگر دیکھیں ان کی انٹینشن کیا تھی، وہ چاہ نہیں رہے تھے، اس لیے کراس کوسچنس کرتے کہ اتنا پریشان کرو کہ پریشان ہو جائیں ان کے نبی۔ تو ان کے سوالات سے اب اللہ نے ان کو کیا حکم سنایا تھا، قرآن نے ان کے بارے میں کیا تبصرہ کہتے ہیں، جب انہوں نے ایک گائے کو ذبح کر دیا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا، تو ویسے لگتے نہیں تھے کہ وہ ایسا کریں گے نا۔ تو دیکھیں بات کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن ہے، آپ آنیسٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آیا تاکہ میں اس پہ مطابق پھر عمل کروں، وہ بری بات نہیں ہے۔ ایسے سوالات کرنا کہ شریعت سے بھاگنا کہ مجھے کام کرنا ہی نہ پڑے، یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادا نے کیا کیا تھا اہل کتاب، کیا تم نے بھی اب رسول کے ساتھ ایسا ہی کرو گے؟ تم نے اپنے نبی کے ساتھ تو کیا، اب کیا ان لوگوں کو بھی وہ تم ایسے ہی سکھاؤ گے؟ تو ایسے ہی ساتھ کرو گے۔ یہ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ قرآن کی آیات اللہ کا معاملہ ہے۔ تم سمجھو کہ یہ سوال جو تم کرتے ہو، کہیں تم بھاگ کے جانے والے نہیں ہو، جو تم کر سکتے ہو، مگر بھاگنے کے لیے تمہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ لہٰذا اگر تم اللہ اور پیغمبروں کو ماننے والے ہو تو ایسا مت کرو، نہ کہ سوالات کر کے تم شریعت سے بھاگنے والے بنو، بلکہ اللہ اور رسول کو اگر مانتے ہو تو اپنے آپ کو سلنڈر کر دو۔ یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جس نے ایمان اور کفر میں تبدیلی کی، اگر تم دونوں میں تبدیلی کرتے ہو، جیسے کہ کہا جا رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو یہ ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جس نے ایمان کو کفر سے تبدیل کر دیا، یعنی
ایمان قبول کیا، پیغمبر کو مانا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اب کیا اس کے تم ساتھی بن گئے ہو، پھر ایسے سوالات مت کرو۔ اگر سب کچھ مان گئے ہو تو اب ایسی حرکتیں نہ کرو۔ تمہیں ایمان اور کفر میں پھر کیا ہوگا، اگر ایسے کرو گے کراس کوشچن اور پھر اندر سے انٹینشن اچھی نہیں، تو ایمان کو کفر میں بدلنا ہوتا ہے، پھر یہ یاد رکھو، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو آپ یہ کیا ہے، مان لو کہ حجت جسے کرنا ہے، حجت جب بازی ہوتی ہے نا، ماننے کے بعد انکار کرنا، حجت بھی کر رہے تھے اہل کتاب اور ماننے کے بعد انکار بھی کر رہے تھے، تو یہ ہدایت سے جو ہے نا ہٹا دیتی۔ جو انسان ایسی حرکتیں کرے تو پھر وہ اس کو ہدایت سے وہ ہٹ جاتا ہے، جب تک کہ بات سمجھ نہ آئے۔ تو اگر سمجھ آ جانے کے بعد جب سمجھنا ہی نہیں چاہے نا، کوئی انسان سمجھا رہا ہے اور کوئی اندر سے اپنی انٹینشن ہی ہے کہ میں نہ مانوں والی بات سمجھنا ہی نہ چاہے، سمجھ جانے کے بعد پھر بھی دیکھیں ہدایت پھر اس کو نہیں ملتی، ایسے لوگوں کو نا ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ وہ ہدایت سے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اگر اس کا یہ رویہ میں اخلاص ہے تو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اخلاص کی بدولت اس کو سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا صرف یہودیوں کے لیے اور ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو آیات ہیں ان کو سمجھنے کے عمل کرنے کے والے بنو، احکامات سے بھاگنے والے نہیں بنو کہ ہمیں نہیں کرنے والی بات ہے نا۔ تو اب آیت نمبر 109 میں ہے، اور چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کاش تمہیں پھیر دیں بات تمہارے ایمان کفر حسد سے، نزدیک ہے اپنے دل سے بات جب ظاہر ہو گیا ان پر حق، تو درگزر کرو، خیال نہ کرو جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ اب ان کی ایک اور اہل کتاب کی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے، ان کی ذہنی حالت بتائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں نا بیماری تھی، بیماری بھی اللہ نے مینشن کر دی۔ وہ کیا بیماری تھی؟ حسد کی بیماری تھی، جیلسی کی بیماری تھی، جسے وہ حق سے بھاگ کے گمراہ ہو گئے تھے نا، جسے گمراہ ہو گئے، تو وہ چاہتے تھے کہ جس طرح وہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے حق کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے نبی اور قرآن کو نہیں مان رہے، تو وہ چاہ رہے ہیں مسلمان بھی ایسی ہو جائیں، مسلمانوں کو کیوں خیر ملے، وہ بھی ان جیسے ہو جائیں، ہم نے نہیں مانا تو یہ بھی انکار کر دیں، تو ایمان کے بعد کفر میں پلٹا دیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کسی طرح جو مومنین کو جو ہے نا وہ پلٹا دیں نا، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کاش تمہیں پھیر دیں بات تمہارے ایمان کے کفر سے، اور سبب کیا ہے؟ حسد ہے ان کے دلوں میں، بات کہ جب ظاہر ہو گیا، ٹھیک، جو سب کے سامنے ایسی حرکتوں سے پھر ظاہر ہی ہو جائے گا نا، تو پھر نا ایمان، پھر ایسا نہیں ہے کہ ان کو، میں نے آپ کو بار بار بتایا تھا نا، ایسا نہیں تھا ان کو سمجھ نہیں آیا، حالانکہ حق ان کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا۔ ہم پڑھ کے آئے نا کہ وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، انسان 10-12 بچے بھی ہوں نا تو اپنے بچوں کو ہر کوئی پہچان جاتا ہے، ایسے وہ رسول اللہ کو پہچان چکے تھے۔ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنے کس طریقے سے ان کے دل میں حسد کی بیماری، اور وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کفار بنا دیں، تو یہ آپ اور میں ایسی اتنا بڑا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کسی کی انٹینشنز نہیں جانتے، مگر کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نا، تو یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ دلوں کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، حق ان کو پتہ ہے، قرآن اور رسول حق ہے، ان کو سب، اللہ سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب اچھے طریقے سے جان چکے ہیں کہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، بات یہ ہے کہ ان کے اندر حسد کی بیماری ہو گئی، تو ان کی جو رزلٹ کو خود ہی، مطلب وہ حسد جل رہے ہیں، جیسے نا وہ اپنے اس کے اندر خود ہی اپنے آپ کو وہ جلا رہے ہیں، حسد کے اس میں جلا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی، مسلمانوں سے ان کے اندر بغض ہے، ان کے دل میں حسد آتا ہے کہ یہ کیوں اچھائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہم کو کتنی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مینشن بھی کر دیا، اور یہ بات اللہ ہی کتنے پاورفل انداز میں کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے اندر بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی بھی جو بیماری ہے اللہ اس کو ہمارے دور کرے۔ تو اور تمہیں منہ پھیریں گے بات تمہارے کفر کے حسد میں، نزدیک ہے اپنے دل سے بات جب ظاہر ہو گیا اس پر حق، تو درگزر کرو اور خیال نہ کرو جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو
مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہود تمہارے خیر خواہ ہیں، بلکہ جو کام وہ کر رہے ہیں نا ان کی خواہشیں یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، کیونکہ ان کے دل میں حسد ہے۔ یہ کہہ کر کمزور مسلمانوں کے دل سے یہ اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کو نکال رہے ہیں، کہ نکال دی، کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی ان کے بہت اچھے بڑے اچھے لوگ ہیں، دیکھو ہماری دفاع کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو ان کو یہ اپنی مس انڈرسٹینڈنگ صحیح کرنی چاہیے۔ تم ان کی اس حرکت کو نظر انداز کرو، یعنی کہ ان کی جو یہ جیلسی کی جو کیفیت ہے نا، جو یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں جیلسی میں، تو بجائے اس کے کہ تم اپنے دل کو دکھاؤ یا کوئی ایکشن میں آؤ، اگنور کرو۔ سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اگنور کرو، نظر انداز کرو، یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی کہ اللہ بتا دے کہ اللہ نے کیا کرنا ہے۔ تو پہلے بھی اللہ نے مسلمانوں کو کہا تھا، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا نا کہ رائنا مت کہو، انظرنا کہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو موقع ہی نہیں دیا بات کرنے کا، اللہ نے وہیں سے ہی بات بدل دی کہ ان کو موقع ہی نہ ملے، منافقین کو اور یا کسی کو موقع ہی نہ ملے رسول اللہ پہ بات کرنے کا، یہ بات سے بات بڑھانے کا۔ اللہ نے کہا تھا رائنا مت کہنا، انظرنا کہنا۔ تو اب بھی کیا کیا؟ اللہ نے مصلحت سے کام لیا ہے نا۔ اللہ نے مصلحت سے کام لیا اور بتایا کہ تم الجھنے بجائے الجھنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے پہ غلط بیانی کرنا اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے سے بہتر ہے خاموشی اختیار کرو، اور جو ہے تم اپنا کو درگزر کرو اور آرام سے رہو۔ تو تم حق بات کو سمجھو اور اس پہ جم جاؤ، یعنی کہ اب حسد میں ان کی جو حسد ہو رہا ہے تو تم کوئی ایکشن نہیں لو، تو تم حق بات کو سمجھو اور اس پر جم جاؤ، اور کیا کرو؟ انتظار کرو، انتقام لینے والے مت بنو۔ اللہ نے بتایا ایسے لوگوں کو کیسے ہمیں ایکشن میں بتانا چاہیے، کوئی ہمارے ساتھ اگر ایسا کر رہا ہے تو ہمیں سلوشن اللہ کیا دے رہا ہے؟ درگزر کرو، معاف کرو، اے مومنو تم صبر کرو، کیونکہ رسول کے ساتھ ایسا کریں، کیونکہ یہ رسول کے ساتھ ایسا کہہ رہے ہیں، پھر اللہ ان کو بتائے گا ان کا جو طور طریقہ ہے وہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ پھر تم صرف صبر کرو، اللہ ان کا انجام ضرور بتائے گا۔ ہماری پوری ہسٹری بھری ہے کہ جس نے جس کے ساتھ برا کیا اس نے کبھی بھی خیر نہیں پائی، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ تم درگزر کرو، معاف کرو اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ فیصلہ وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے نا، برائی کا بدلہ برائی کو دے دیا جاتا ہے، نیکوکار کو نیکی کا دے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی بعض چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور آخرت میں ہے ہی ہے، تو پھر اللہ ان کو بتائے گا۔ پھر ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ یہ معاملہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابھی جو یہ اپنے اتنے تکبر میں، غرور میں مبتلا ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ معاملہ صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ، انسانوں کے پروردگار نے کیا ہے۔ تو تم جو احکامات کو توڑ رہے ہو، وہ تم کس کے احکامات توڑ رہے ہو؟ اللہ کے احکامات توڑ رہے ہو۔ تو ان کو بھی احساس نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ ان کی جو یہ انا ہے، ان کی جو ایگو ہے، جو حسد ہے، انسان کو کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ تو لہٰذا تم انتظار کرو جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو جائے، تو تمہیں صبر کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 110، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، جو کچھ بھلائی اپنے واسطے آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ تو اب اس کا ہمیں جو یہ جیسے نا درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، صبر سے رہنا ہے، اب یہ سب کیسے ہوگا؟ تو اب اللہ ہمیں اس کا سلوشن بتا رہے ہیں کہ یہ صبر معافی تمہیں کس طریقے سے آئے گی نا، تو اس کا مقابلہ تم نے کس سے کرنا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جو کچھ بھلائی تم اپنے واسطے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں کیا سلوشن دیا اللہ نے؟ نماز اور زکوٰۃ کا دیا۔ معاملہ دیکھیے اپنے رب کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہی مدد کر سکتا ہے، لہٰذا اسی کے آگے جھکو۔ ایسے حالات میں جب تمہارا دل پریشان ہے تو لوگوں کی بجائے اللہ کے آگے اپنی فریاد کرو، ان چیزوں سے تمہیں اللہ سکون دے گا۔ دیکھیں یہ جو فارمولہ ہے نا، اللہ نے ہر نبی کو یہی کہا تھا، ہے نا، جہاں کسی بھی مشکل آئی، قرآن نے رسولوں کو، نبیوں کو بھی یہی طریقہ بتایا کہ آپ کو پتہ نا جب بھی کوئی مشکل پڑتی تھی
رسول اللہ جو ہے فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، ہے نا، نماز اور صبر سے مدد چاہتے تھے۔ تو یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان حالات میں تم نے نبیوں کو بھی یہی سلوشن بتایا گیا ہے، اور تمہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی مشکل حالات آ جائیں تو ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے جانماز ڈالو، صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو اس آیات میں مسلمانوں کو کیا ہے، ٹریٹمنٹ بتایا جا رہا ہے، اس کا علاج بتایا جا رہا ہے، تم ان فتنوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہو۔ فتنے دیکھیے پورے معاشرے میں پھیل رہے ہوں، کوئی آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ کنٹرول کا طریقہ ہے، چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ معاشرہ ہو۔ تو نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے اس سے تمہاری کیا ہوگی، روحانی اور اخلاقی ٹریننگ ہوگی تمہاری، ٹھیک ہے، اور نماز اور زکوٰۃ سے تمہارے روح مضبوط ہوں گے، اس کو کرنے سے تمہاری روح مضبوط ہوگی۔ اور ان جو لوگ وسوسہ ڈال رہے ہیں، ہے نا، جو تمہارے لیے وہ پھر جو تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی زبان سے، دیکھیے انسان تلوار کا جو زخم ہوتا ہے نا، وہ تو دوائی لگاؤ، ٹانکے لگاؤ، صحیح ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم زبانوں سے لگتے ہیں نا ایک دوسرے کو، وہ بڑے ڈیپ ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے، اور جو ہمیں اپنا کس سے تعلق، اللہ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اب تمہاری روح مضبوط ہوگی، کیونکہ ان کے جو وسوسے ہیں، جو یہ شر پھیلا رہے ہیں، اس سے تمہاری روحیں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، روح کمزور ہو رہی ہے۔ تو تم لوگ ایک مضبوط جماعت بن جاؤ گے، جب تم نماز قرآن کا سہارا لوگے تو تم ایک اسٹرانگ بن جاؤ گے، کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکے گا۔ اور قرآن نے جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا نماز زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور دین کی یہ پلرز ہیں، ہے نا، اور یہ تربیت کا بہترین طریقہ ہے۔ تو اللہ نے پیغمبروں کو بھی یہی طریقہ بتایا، اور مومنین کی بھی اصلاح جو ہے نا، اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کیسے ہوگی، نماز ادا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ تو یہ نماز دیکھیں کتنی پاورفل چیز ہے۔ اپنے جسم کو، کیا چیز ہے نماز، اپنے جسم کو اللہ کے آگے ہم جھکا دیتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے آپ کو، مطلب ہم آپ کے بندے ہیں اللہ، ہم بالکل عاجز ہیں، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہوتی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ 5 دفعہ اللہ ہم کو بلا کے یہ ریمائنڈ کرتا ہے کہ تمہاری ایگو سامنے نہیں آنی چاہیے، اللہ کا احکام سامنے آنا چاہیے۔ 5 دفعہ بلا کے اللہ ہمیں یاد دہانی کراتے ہیں کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا مالک ہوں، تم اپنا کنٹرول میں تم نہیں ہو، میں تم کو کنٹرول کرتا ہوں، تم کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ تو یہ اللہ ہمیں 5 دفعہ دن میں بلا کے یہ احساس دلاتے ہیں۔ تو تمہارے پاس جو مال ہے، پھر دوسری چیز کیا ہے، مال ہے نا، تو جو تمہارے پاس مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنی اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو، اور یہ کیا ہے، یہ جو نیک عمل بھی ہے، نیک عمل بھی ہو جائے گا، اور لوگوں سے اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لوگ دعائیں دیتے ہیں، آپ کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب آپ عمل یہ کرو گے، مال خرچ کرو گے، تو آپ کے تعلقات بڑھیں گے، لوگوں سے تعلقات بڑھیں گے، تو یہ تمہارے کیا ہوں گے، مددگار بن جائیں گے، تمہارے اندر ہمت پیدا ہوگی، ہے نا۔ اور پھر معاشرے میں کیا ہوں گے، جب آپ مسجد جا رہے ہیں، لوگوں کی دکھ سکھ سن رہے ہیں، تو غریب جو ہیں امیر بنیں گے، جو لوگ بیچارے کم لوگ ہیں جن کی ضروریات ہے، جب آپ کو پتہ چلے گا آپ ان کی مدد کریں گے، ان کی تکالیف دور ہوں گی، تو آپ ملنے جلنے سے کسی کے، آپ اتنے ان کے خیر خواہ ہوں گے، تبھی تو اس کا درد آپ کو محسوس کرائے گا نا۔ ایسے راہ چلتے چلتے تو آپ کو نہیں پتہ کہ کس کے گھر میں کیا پریشانی، جب آپ کسی کے لیے خیر خواہ بنیں گے، مال خرچ کریں گے، اس کے لیے اچھائی کریں گے، اس کے گھر کے حالات آپ کے سامنے اوپن ہوں گے، اس کے دکھ درد وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، غریبی امیری میں ہوگی، اور پھر کوئی لالچ ہی نہیں ہوگا، کوئی لالچ یا کمزوری نہیں ہوگی، دین سے پھر انسان دور نہیں ہوگا، کیونکہ یہودی اسی چیز سے تو فائدہ اٹھا رہے تھے نا، یہودی اپنے دوسروں کی دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ لالچ دیتے تھے۔ آج بھی دیکھیے عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا پیسہ دے کے اپنے دین میں لے کے آ جاتے ہیں نا۔ تو جب مسلمان اتنا اسٹرانگ ہوگا، جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو ہر طرح سے آرام دیں گے، ذہنی بھی مالی طور پہ بھی، تو اس کو کسی کا لالچ نہیں ہوگا کہ لوگ اس کو پیسے دے کے اس کا دین خرید لیں گے، ہے نا۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال خرچ کرو اپنا، اور ان فتنوں سے بچو، اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور لوگوں کو بھی بچاؤ، اپنی بھی اصلاح کرو اور دوسروں کی بھی اصلاح کرو نا، تاکہ تمہارے غریب، جو آپ کو پتہ ہے نا غربت ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، مجبور کر دیتی ہے، بھوک ایسی چیز ہے، تو لہٰذا ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ تو تم جو بھی صبر و برداشت کرو گے، آگے تمہیں اس کا رزلٹ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو کچھ بھی، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہو، جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، چاہے وہ عبادات کے ذریعے، چاہے مال خرچ کر کے، تم جو کچھ بھی بھلائی اپنے واسطے آگے بھیج دو گے وہ اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ تو تم جو بھی تم صبر کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، یہ رزلٹ دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، مگر تم یاد رکھو کہ اللہ کے پاس اس کا اجر محفوظ ہے۔ جب تم آخرت میں اٹھو گے تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے تمہاری نمازیں، تمہاری عبادات، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا درگزر کرنا، تمہارا صلہ رحمی کرنا، یہ اجر تمہیں کتنا بڑھ چڑھ کے تمہیں ملے گا۔ دیکھیں انسان جب نیکیاں کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، تو اس کو نا کبھی سامنے والے سے وہ رسپانس نہیں ملتا ہے نا۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اتنی تکلیف دے رہا ہے، تو انسان خیال کرتا ہے میری اتنی محنت خواہ مخواہ میں ضائع ہی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، تم یہ مت بھولو، نیکی کر کے، عبادت کر کے، تمہاری جتنی عبادتیں، تم نے جتنے تمہارے اچھی اخلاق ہیں، یا تم نے جتنے بھی مال خرچ کیا ہے، یاد رکھو تمہاری ہر چیز پہ اللہ کی نگاہ ہے۔ جیسے ہم نے وہ ٹیسٹ میں یہی کیا تھا نا کہ جب نگاہ اٹھتی ہے اللہ کو اتنے قریب سے اللہ کو احساس ہوتا ہے اپنے بندوں کا، ایک ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ ہماری رکھ رہا ہے۔ تو تمہاری عبادات، تمہاری اخلاق، تمہاری ہر چیز جو کچھ بھی ہے، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے، تمہیں اس کا ضرور اجر ملے گا۔ کوئی چیز اللہ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو تم کر رہے ہو وہ تم اللہ کے پاس پاؤ گے، تمہارا اجر محفوظ ہے، لہٰذا مت گھبراؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو اسلام کے دشمنان کر رہے ہیں، اللہ ان کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے اور ان کو بھی دیکھ رہا ہے، کوئی کسی سے چھپا ہوا، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آیت نمبر 111 کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی، ان کی آرزوئیں ہیں، کہہ دو لے آؤ اپنی سند اگر تم ہو سچے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو، ہم نے بگننگ کی آیت پڑھی تھی نا، نسخ یعنی کہ مٹا دینا، کوئی چیز کو دوبارہ کوئی چیز آنا، تو جس طرح نسخ کے بارے میں حکم مسلمانوں سے دل میں جیسے وسوسے پیدا کر رہے تھے کہ دیکھو یہ سب کیا ہو رہا ہے، کوششیں کر رہے تھے، اسی طرح یہود و نصارہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تم کو اگر کامیابی چاہیے، تم کو اگر جنت میں جانا ہے نا، تو کیا ہے، اگر کوئی مذہب ٹھیک نہیں ہے، اگر صرف اور صرف ٹھیک مذہب ہے تو وہ کیا ہے، یہودیت اور نصرانیت، تم یہود بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ۔ اور کہتے ہیں ہرگز نہ جائیں گے جنت میں مگر جو ہوں گے یہودی یا نصارہ، یعنی کہ تم کو اگر جنت میں جانا ہے تو بس یہ دو مذاہب بھی ٹھیک ہیں، تم ان میں انٹر ہو جاؤ، یہ دونوں خدا کے دین ہیں، یعنی کہ یہی اصل دین ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے کس لیے پھر تم لے یہ نیا دین لا رہے ہو، جب یہودی اور نصرانیت پہلے سے آ چکی ہے، تو اب یہ بتاؤ یہ نیا دین جو قرآن آ رہا ہے، اس کی کیا گنجائش ہے، کیا ضرورت ہے لانے کی؟ حالانکہ یہودی اور نصارہ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، آپ کو پتہ ہے نا کتنا قبلے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے تھے، مگر جب اسلام کی بات آتی ہے نا، بظاہر یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، مگر جہاں اسلام کی بات آئے گی نا، آپ دیکھیں گے یہ سب آپس میں ایک ہو جائیں گے، یہ سب ایک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ہی ایک مسلمان ہیں جو صرف ایک واحد لوگ ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یا تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کس انداز سے مانتے ہیں، اللہ کے پارٹنرز کو مانتے ہیں، تو یہ لہٰذا ہم ہی ایک الگ ہیں، تو اس لیے وہ سب مل جاتے ہیں اور اس مسلمانوں کو الگ چھوڑ دیتے۔ تو اسلام کے مخالف یہ دونوں آپس میں کیا ہوں گے، یہ ایک ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ ویسے تو لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، مگر کیا ہے جب مسلمانوں کے لیے بات آئی تو ایک ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تل کا امانیہ، یہ ان کی آرزوئیں ہیں کہ انہوں نے یہ اپنے سے خیال کر لیا ہے کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ وہی جنت میں جائیں گے، باقی تو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے۔ کہہ دو لے آؤ اپنی سند اگر ہو تم سچے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی جو یہ وشفل خواہشات ہیں، ان کی خوش فہمی، غلط فہمی کو اللہ نے دور کر دیا، یہ ان کی صرف دل کی خواہشیں ہیں، جھوٹی خواہشیں ہیں، ڈیمانڈز ہیں جو انہوں نے اپنے دل میں خود سے خود بنا لی ہے، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔
اللہ نے کہا، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اگر یہودی ہو جاتے ہیں یا نصارہ بن جائے، نصارہ مینس کرسچن، اچھا، اور یہودی مینس جوش، بن جاؤ تو جنت مل جائے گی۔ اگر وہ اتنے سچے ہیں اپنی بات میں تو اللہ نے کہا دکھاؤ، دکھاؤ توریت میں، انجیل میں کہاں اللہ نے لکھا ہے یا کسی پیغمبر کو اللہ نے اسی مشن کے لیے بھیجا کہ جو یہودی اور نصاری بن جائیں گے وہی جنتی ہوں گے؟ یہاں پر قرآن نے ایک کا ذکر کیا کہ اس طرح کی اور بھی ان کی بہت ساری خواہشات تھی۔ یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک یہودی اور نصاری، ان کی اور بھی بہت ساری ڈیمانڈیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے دین میں جو نا بغیر کسی ایویڈنس کے، دلیل کے، خود سے انہوں نے اپنی ایک چیزیں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ ایسی چیز ہے جس سے کیا ہوتا ہے، فرقہ پرستی بن جاتی۔ جب ایسے کہیں گے کہ ہمارا اچھا، ایسا اچھا ہمارے اندر آ جاؤ، تمہارے اندر آ جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا، فرقہ پرستی بنتی ہے، اور مختلف کیا ہوتا ہے، مذاہب کے لوگ اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ہر کوئی یہ کہے گا میرا اچھا میرا اچھا، تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اس فرقے میں مت آؤ، وہ کیا کہتے تھے، تم اس میں آ جاؤ تو تمہیں جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ بھی نہیں کہا کہ یہودی اور نصارہ بن جاؤ، بلکہ بس ہمارے اس میں آ جاؤ۔ یہ سب چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال، یہ چیزیں نہیں ہیں کوئی یہودی بن جائے، نصارہ بن جائے، یہ کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ اس کا وہ ہے جنت میں جانے کا کوئی ٹارگیٹ ہے۔ کون سے اپنے اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال تم کو جنت میں جائیں گے، تو یہ بتانا چاہیے نا ان کو۔ یہ بتانے کی بجائے کہ یہودی ہو جاؤ، نصارہ ہو جاؤ، ان چیزوں میں تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ان کو تو یہ کبھی نہیں بتاتے وہ کون سے اعمال ہیں جو جنت تک آپ کو لے کے جائیں گے، بلکہ اس مذہب میں کیا ہوتا ہے، فرقہ برس پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ تو پھر بتایا جا رہا ہے کون ہے، کون سی چیز ہے، ہم کو بتا، اس میں جواب اللہ تعالیٰ کرے کہ کون چیز جو تم کو جنت میں لے کے جائے گی، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کی آرزویں کہہ دو لے آؤ سند اگر تم ہو سچے۔ تو اصل چیز جنت میں لے جانے والی کیا ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا اللہ کے آگے۔ تو اب آگے والی آیت میں یہی بات آ رہی ہے، 112، یہ لاسٹ ہے۔ کیوں نہیں جس نے تابع کر دیا اپنا منہ اللہ کے لیے، وہ نیک کام کرنے والے تو اسی کے لیے اس کا ثواب ہے، بلکہ ان کے رب کے پاس نہ ڈر ہے نہ وہ غمگین ہے۔ تو اب یہ اس کا جواب آ گیا آیت نمبر 11 کا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ کون جنت میں جانے والے ہیں، کون ڈیزرو کرتے ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں، مکمل فرما برداری میں اللہ کے اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کسی مذہب، کوئی گروہ، کوئی فرقہ جنتی میں نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم ایک جو اسٹینڈرڈ اس کا بتایا گیا وہ کیا ہے، جنت میں جانے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سلنڈر کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے ہمیں سلنڈر کرنا پڑے گا، تو اس کے حکم کے آگے سر جھکانا ہے۔ تو جو بھی کچھ ہے اپنے اعمال اس کے مطابق ہمیں کرنے پڑیں گے، جو اللہ نے کہا ہے ہمیں اپنے اعمال کو اسی کے مطابق بنانا ہے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے یہودی اور نصارہ ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کیا ہونا ہے، مسلمان۔ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے لیے جو نیک کام کرے گا تو اسی کے لیے ہے اس کا اجر۔ تو محسن بننا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ کوئی سی بھی آپ اس میں ہو، ایک اللہ کو آپ نے ماننا ہے، شرک نہ کرتے ہوئے، رسول اللہ کو، تمام پیغمبروں کو ماننا ہے، جو ایمانیات ہیں وہ کرنے ہیں، اور اپنی اخلاق کو اچھے احسان کے درجے پہ لے کے آنا ہے۔ تو ہم کو یہاں بتا دیا گیا کہ اپنا منہ اللہ کے لیے کرو، نیک کام کرو تو اسی کے لیے ثواب ہے، پاس اس کے رب کے نہ ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ کے ماننے، ان کے تمام رسولوں کو ماننے اور اس کی شریعت کو ماننے کے بعد پھر ایسے لوگوں پر اللہ کا اجر ہے، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو تمام آسمانی کتابوں کی تعلیم ہی یہی ہے نا، یہ تمام انبیاء کی، تمام کتابوں کی تعلیم یہی ہے۔ عقل اور انسان کی فطرت یہی چاہتی ہے، یہی وہ چاہتی ہے کہ ایک اللہ کے آگے جھک جائے، یہ انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی، مجھے بھی، آپ کو بھی محسنین میں بنائے پروردگار، اور ہمیں اپنے اللہ کا فرما بردار بننا والا بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔